رکھنی ہے کہ شرارتیں نہیں کرنی، توجہ رکھنی ہے۔ پہلا فکر میں نے کیا کہا بیٹا لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا، اور یہ خیر من الف شہر ہے، یہ 1000 مہینوں سے، یعنی اس جیسی کوئی اور رات نہیں ہے، اور یہ لیلۃ القدر لقب ہے حسین کی پاک اماں جناب زہرا کا۔ اور میں کہہ رہا ہوں بی بی خدیجہ کون ہے؟ جو جناب زہرا کی ماں ہے، یعنی جو لیلۃ القدر کی ماں ہے۔ بیٹا میں نے آپ کے لیے اتنی لمبی تقریر کی ہے، اب آپ کا بھی حق بندہ بولیں، اور یہ بڑے دیکھیں کیسے بولتے ہیں۔ کون بی بی؟ جو لیلۃ القدر کی ماں ہے۔ اور کون؟ یہ کون بی بی ہے؟ یہ اس کی بھی ماں ہے جو خود باپ کی ماں ہے۔ ہائے ہائے، خدا آپ کے ہاتھ صدقے جاؤ، ہائے دری صدقے جاؤ، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ معیار ہے بھائی، اس لیے چونکہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں ملک صاحب جو خود باپ کی۔ اچھا اب میں تاریخ کا بہت بڑا فکرہ آسانی کے ساتھ بغیر زور لگائے کہنے لگا۔ کون بی بی؟ شاید بیٹا آپ کو سمجھ نہ آئے، پھر میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ اب ذرا میں بڑے سے دوارے ہوں۔ کون ہے پاک بی بی؟ یہ اللہ پہنا حرم ہے۔ بیٹا آپ کو بتا اللہ کے آخری رسول کون ہے؟ بہت ہے۔ حرم کسے کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، یہ علی مدد جی، السلام علیکم جی، مجتبی صاحب جی، میں بول رہا ہوں کہ فرض کیجیے میں کام کر رہا ہوں، میں مولا حسین کے روزے میں کر رہا ہوں، اللہ آپ سب کو لے جائے، اسی سال مولا آپ کو لے جائے۔ میں بادشاہ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوں اور مجھے کال آتی ہے چھوٹے بھائی کی، جی مول صاحب۔ میں نے کہا جی میں بادشاہ کی نگری میں ہوں، میں امام حسین کے حرم میں ہوں، میں امام حسین کے حرم میں ہوں۔ وہ نے کہا چلے اچھا آپ ریاض کریں بھائی، باہر آئے ہیں، 2 سید ہیں، وہ ایک میل سے دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیٹ کی بات کرنی ہے تو آپ آئیے۔ میں کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں بس مولا کے حرم میں ہوں، میں آتا ہوں۔ پتر حرم، میں نے کہا حرم، اس کا مطلب ہے جیسے حرم بیوی کو کہتے ہیں ویسے پتر حرم کہتے ہیں 4 دیواری کو، حرم کہتے ہیں 4 دیواری کو۔ میں مولا حسین کے حرم میں ہوں، میں ملکہ شام کے حرم میں ہوں، میں پاک بی بی سکینہ کے حرم میں ہوں، میں مولا شہنشاہ باوفا عباس کے حرم میں ہوں، میں علی اکبر کے حرم میں ہوں، میں مولا علی کے حرم میں ہوں، میں محمد کے حرم۔ اس کا مطلب ہے حرم کہتے ہیں 4 دیواری کو۔ لاہور ہے، بل پاس ہے، بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سارے بولیے گا حرم کہتے ہیں 4 دیواری کو۔ ہاں، اور حرم کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حرم کے اندر رہے۔ بھائی کیا کہنے آپ کے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری صدقے جاؤ، بہت بہترین سنوڑا بھائی، حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار میرے مالک شاہ جی بہت شکریہ، بابا جی صدقے جاؤ۔ حرم کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حرم کے اندر رہے۔ یہ اللہ کے آخری رسول کا پہلا حرم ہے، اور اس حرم کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آیا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ 12 اماموں میں کسی ایک امام کی مجھے مثال دیں جس کی جب شادی ہوئی تھی تو پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اس نے دوسری شادی نہیں کی، کس امام کا نام لیں گے آپ؟ جی صدقے جاؤ۔ مولا بیٹا آپ بولیے مولا۔ پتر میرے مولا علی کی جب شادی ہوئی تھی نا عرش پہ جناب سیدہ کے ساتھ، حجاب الہی کے ساتھ جب شادی ہوئی تھی، تو جب تک حسین پاک کی پاک اماں موجود تھیں میرے مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ دوسری شادی جب کی جائے تو پتر اس میں بالکل عدل کیا جاتا ہے، ایک جیسا حق دیا جاتا ہے، اور ایک جیسا حق تب دیا جاتا ہے جب دونوں برابر ہوں، چونکہ بطول جیسی کوئی ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے بطول کے ہوتے ہوئے اس بطول کا شوہر دوسری شادی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے علی نے شادی نہ کر کے کائنات کو بتایا زہرا کی طرح خدیجہ بھی بطول تھی، اس لیے تو رسول نے شادی نہیں کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری لو جی، اگر تو آپ اس طرح بولیں گے پھر اس کا مطلب ہے پھر میں 10-15 منٹ آسانی سے پڑھ سکوں گا۔ آپ اچھا بول رہے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پروردگار اب بتا اس پاک بیوی کا قصیدہ قرآن میں کہاں ہے؟ بس وہ نمبر 93 پار نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بس سنو، والضحى چمکتے ہوئے دن کی قسم، والليل إذا، حبیب میں اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، میں اللہ ہر وقت تیرے میرے سے، یعنی میرا حبیب اگر تو کسی کو بزم سے اٹھا دے تو میں تیرے ساتھ ہوں،
اگر تو کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو میں تیرے ساتھ ہوں، اگر تو کسی کو رحمت اللہ کہے تو میں تیرے ساتھ ہوں، اگر تو کسی کو لعنت اللہ کہے تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ حبیب ہر وقت میں تیرے ساتھ ہوں۔ اچھا فلسفہ یوتی کرب کو وترضا، حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے۔ کیا دیا پروردگار نے ہمیں؟ علم جیت کا یتیم الفاوا، حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے اپنی گود دی، بیگانی نہیں۔ مالک آپ کو ملک صاحب بھائی جان شاہ جی، اللہ کہتا ہے آدم میرا صفی ہے، نو میرا نجی ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، اسماعیل میرا ذبیح ہے، موسیٰ میرا کلیم ہے، عیسیٰ میری روح ہے۔ اے اللہ کے بندے، جسے اللہ میرا میری کہتا ہے نا، اس کے ایمان پہ بحث نہیں ہوتی۔ بیٹا پتر اگر کسی اور بچے نے جانا تو جلدی سے چلے جاؤ، ہم نے 5-10 منٹ اور پڑھنا ہے، اور عورتوں نہیں جانا، پکی بات ہے۔ پروردگار ہم نے پوچھا تھا جناب خدیجہ کا قصیدہ، ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ ہے، ہم نے پوچھا تھا جناب خدیجہ کا قصیدہ، اور تو ہمیں سنا رہا ہے ابو طالب کا قصیدہ کہ حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے اپنی گود دی۔ یہ تو ابو طالب کا تذکرہ ہر بعد میں کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب تو تنگ دست تھا، ہم نے تجھے اپنا مال دیا۔ یہ مال خدیجہ ہے نا، خدیجہ بعد میں، ابو طالب پہلے پوچھا خدیجہ کا، تو مکس کر کے بتا رہے وجہ کیا ہے؟ سارے بولے جب میں باٹا پر جہلالی کو بتا دے، دونوں کا اکٹھا تذکرہ قرآن میں اس لیے کیا ہے کیونکہ جتنا عرصہ ابو طالب نے نبی پالا ہے اتنا عرصہ خدیجہ نے علی پالا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں نوجوان کی جملے یاد کریں، حفظ کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جتنا عرصہ بیٹا زیادہ اترا، جتنا عرصہ جناب ابو طالب نے نبی پالا ہے اتنا عرصہ بی بی پاک خدیجہ نے علی پالا ہے۔ اچھا یہ میری مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، کئی میری ایسی بہنیں بھی ہوں گی جن کی گود میں بچے ہوں گے، اور آپ کے گھر میں بچے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ پھر جو خاتون ہوتی ہے بچے کو پالنے والی، اس کی پھوپھی ہو، خالہ ہو یا سگی ماں ہو، آپ کو پتا ہے پھر وہ بچے کو سنوارتی ہے، اس کا چہرہ دھوتی ہے، سرما، کریم شریف، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر تو 10 بجے میں ممبر پہ بیٹھتا پھر پڑھنے کا لطف اور تھا، اب چونکہ 11 بجے کے قریب بیٹھا ہوں تو مجھے بھی آپ کی بھی ترس آ رہا ہے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور سارا نیند بھی ہوگی، تو بڑا فکرہ بغیر وضاحت کے کہوں سونی دعائے گی۔ اور یار ہر بی بی بچہ نکھارتی ہے، سنوارتی ہے، پاک بی بی خدیجہ تجھ جیسی عقل مند عورت تو کائنات میں نہیں، تو اسے سنوار رہی ہے جو مجھولہ ہے۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، ہم ملک صاحب خدا آپ کا ہاتھوں کو سلامت رکھے جو خود مجھولہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ماں بچے کو پکڑتی ہے تو وہ ایسے سر کے جاتا، تو وہ ایسے جب بچے کو سہلاتی ہے تو ساتھ میں منہ سے کچھ کہتی بھی ہے؟ میرا خیال ہے میں ہی سنا ہے، تمہاری کبھی سنا؟ ملک صاحب جو کہتی ہے ماں بچے کے لیے اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے زبان میں؟ صدقے جاتے، لوری بولتے ہیں۔ لو جی بالکل، لو جی میں جناب پاک خدیجہ جو لوری سناتی ہے نا مولا علی، اس میں سے ایک فکرہ میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بتائیے تیار ہے آپ؟ دیکھیے دو جہاں کے مولا کو لوری سنانے والی بیوی ہے۔ اب مجھے بتائیے جو بڑا خاموش ہے، میں حیران ہوں آپ کیوں خاموش ہے؟ ہاں صدقے جاؤں، اس لیے میرا تھوڑا ساتھ دیجیے، جو بولتے تو نہج البلاغہ بولے، اس کے کان میں بھی لوری سنانی، اور لوری سنی گیا یہ بھی کہتی ہے ادھر دیکھیے پہلے یوں پکڑا یوں کیا یوں کر اچھالا مولا علی کو جناب خدیجہ، آپ کو پتا نا جناب خدیجہ کے 2-3 بیٹے ہوئے تھے لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پاک بی بی کی اب ظاہری کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ ابھی جناب پاک سیدہ نے حجاب الہی نے حسین کی ماں نے ابھی کئی سال بعد دنیا میں آنا تھا، اور ابھی ظاہری طور پہ بی بی پاک جناب خدیجہ کی گود خالی ہے، اور اپنی گود بھرنے کے لیے ابو طالب سے مانگا تھا مولا علی کو، اور مولا علی کو یوں بی بی پیار کرتی ہے جس طرح پتر پالیدہ ہے انج بی بی پالتی تھی۔ انہوں نے فکر کریں بی بی یوں چوم کے سینے سے لگا کے ہوا میں اچھال کر کرتی ہے السلام علیکم یا سیدی و یا مولا، یا فرمایا میرے مولا پہ سلام، میرے داماد پہ سلام۔ ہائے ہائے صدقے جاواں بیٹا ہر بندہ بولے ہائے دری
بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سر کے نام چاچا جی میرے مولا پہ سلام اور چھوٹے بیٹے سمجھ آ رہی ہیں آپ کو, اور میرے داماد پہ سلام. ملک صاحب ابھی جناب سیدہ نے کائنات میں کئی سالوں کے بعد آنا ہے. میرے مولا علی کا اور ان کی پاک زوجہ کا 8-10 سال یا اس سے زیادہ فرق ہے. ابھی کئی سالوں کے بعد جناب سیدہ نے آنا ہے. ابھی بھی کیا کہہ رہی ہے؟ میرے مولا پہ سلام, میرے داماد پہ سلام. بڑا فکرہ ہو, علماء فرماتے ہیں بہت بڑا فکرہ ہو تو زور لگانا نہیں پڑتا. لو جی میں چیک کرتا ہوں واقعی صحیح بات ہے. یا محمد تک پیدا ہونے والی آخری شریف النفس خاتون تک کائنات میں صرف جناب خدیجہ وہ واحد بی بی ہے جس کی اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم ہے. صدقے جاؤ جس کی اولاد بھی معصوم ہے بیٹا, اور داماد بھی اولاد بیٹا جناب سیدہ مولا حسن مولا حسین اور داماد مولا علی. یعنی اس بیوی کا پورا خاندان معصوم ہے. اس بیوی کا پورا خاندان ایسا ہے جن کے قریب بھی خطا نہیں آتی. اچھا 2 لفظ کہے, میرے داماد پہ سلام اور میرے, نہیں آواز نہیں ہے, میرے. جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں غور سے خواص سن لیجیے. عربی زبان میں مولا اور ولی ایک بات ہے. ایک باری پھر سنو دھیان. عربی زبان میں شیعہ سنی وہابی جو بندے کسی نے پوچھ لیجیے, عربی زبان میں مولا اور ولی ایک بات ہے. ٹھیک ہے پتہ. اب بی بی پاک نے 30 سال پہلے کہا کہ علی مولا ہے. ادھر میرے مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک بندہ بھی وہ بات سمجھے جو میرے اندر ہے. اللہ کی قسم آج کی میری محنت پوری ہو گئی. پروردگار تو کہتا ہے میں بھی ولی, محمد بھی ولی, علی بھی ولی, میں بھی مولا, نبی بھی مولا, علی بھی مولا. اتنا بڑا لقب تو نے اپنے جیسا لقب علی کو دیا, ہوا کیا تھا؟ تجھے پتہ نہیں جو علی ولی بننے کے لیے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے یہ علی کا کمال نہیں, خدیجہ کی تربیت کا ہے. اتنی سخی تھی سیدہ کی ماں. حیدری